بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سوال کرتے ہیں، قضائے حاجت میں کیا قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ پیارے بھائی، یہ بھی اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ جتنی بھی احتیاط کر لو اتنی ہی کم ہے اس معاملے میں، اس طرف نہ ہی منہ کر کے بیٹھا جائے تو اچھا ہے۔ باقی اسلام نے ہر قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کیا رخصت ہے، کیا آسانی ہے، جواب نوٹ فرماؤ۔ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن اسلام نے آدمی کو رخصت دی ہے کہ اگر لیٹرین وغیرہ ایسی بنی ہو جس کا فلش کا رخ قبلہ کی جانب ہو تو عمارتوں میں جائز ہے، یعنی کہ آگے دیوار ہے، عمارتیں ہیں، تو پھر اگر پیٹھ اس طرف آ بھی گئی ہے تو جائز ہے، پیشاب کر سکتا ہے، لیکن کھلی فضا میں اس طرح قبلہ رخ کر کے بیٹھ نہیں سکتا۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف منہ اور کعبہ کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ مروان اصغر رحمہ اللہ باری بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے قبلے کی جانب اپنی سواری کو بٹھایا، پھر اس کی طرف پیشاب کرنے لگے تو میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، انما نہیا عن ذالک فی الفضاء فاذا کان بینک و بین القبلۃ شیء یسترک فلا بأس۔ اس عمل سے صرف فضا میں منع کیا گیا ہے، یعنی کھلی جگہ پہ جہاں عمارتیں نہ ہوں، اور جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی آؤٹ حائل ہو، کوئی دیوار وغیرہ عمارتیں ہوں، کوئی چیز ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہو۔ پیارے بھائیوں، میں آخر پہ پھر اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جتنی بھی احتیاط کرو اتنی ہی کم ہے، تو نہ ہی اس طرف منہ کیا جائے اور نہ ہی پیٹھ کی جائے، اچھی بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی اگر لیٹرین یا کوئی ایسی جگہ جہاں مجبوری بن گئی ہے کہ اس طرف اگر پیٹھ کرنی پڑ گئی ہے تو کر سکتے ہو، لیکن عمارتیں ہوں یا کوئی تمہارے آگے کوئی چیز حائل ہو تو اس صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم کر سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، قضائے حاجت کر سکتے ہو۔ اگر کوئی چیز آگے حائل نہیں ہے تو کھلی فضا میں اجازت نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ باریک بینی کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔